نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس پہاڑ کے نیچے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوپر چڑھنے لگے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیجئے میرے کندھوں پر سوار ہوئیے, میں آپ کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جاؤں. اور یہاں تک کہ آپ نے اپنے کندھوں پر آپ کو سوار کیا, پہاڑی کے نیچے سے اٹھایا, اوپر غار تک لے کر آئے. آقا علیہ السلام غار کے باہر ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود غار میں داخل ہوتے ہیں, آپ اس غار کی صفائی کرتے ہیں, اس کے سراہوں کو بند کرتے ہیں, یہاں تک کہ ایک سراہ باقی رہ گیا جس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اپنا پاؤں رکھ دیتا ہوں تاکہ کوئی باہر سے موذی جانور اندر آ کر آپ کو اذیت, آپ کو تکلیف نہ دے. ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی موذی جانور نے کاٹا, ایک روایت میں آتا ہے کہ سانپ نے کاٹا. جب آپ کو کاٹا گیا تو درد شدت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ غار کے باہر تھے, تو آپ جب غار میں آئے تو آپ آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں, اور آپ کا سر اقدس کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق کی گود میں, اور وہ آپ کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں. کچھ دیر گزرتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر جب سانپ نے کاٹا تو درد شدت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور وہ آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جا گرے. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر کس بات نے رونے پر مجبور کیا؟ تو عرض کرتے ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی چیز نے کاٹا, ان کی درد شدت کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے اور فرماتے پاؤں ہٹا دیجیے. جب پاؤں ہٹایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگایا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شفا عطا فرمائی, آپ کو تندرستی حاصل ہو جاتی ہے, اور یہاں تک کہ آپ غار کے اندر ہیں. اب وہ کفار جو نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر پہرا لگا کر کھڑے تھے, جن کے سروں پر آپ نے خاک ڈالی تھی, جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کرام اللہ وجہہ کریم آرام فرما ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے, یہاں تک کہ وہ تمام کے تمام کفار انہی پہاڑوں کو تلاش کرتے ہوئے اسی پہاڑ کی طرف آئے. اور وہ بھی اس بات کو جانتے تھے اس غار کے پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے, اور کہنے لگے کہ سب کے سب ہم اوپر چلتے اور اوپر جا کر دیکھ کر آتے. حتیٰ کہ وہ تمام کے تمام کفار چلتے چلتے اسی پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے. جب وہ اوپر جا رہے تھے ان کی آوازیں, ان کا شور و گل بلند تھا, اور ان کی آوازوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ کچھ لوگ اس پہاڑ کے اوپر آ رہے ہیں. جب وہ غار کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کو دیکھیں گے ہم کو پکڑ لیں گے, گرفتار کر لیں گے. یہ ابو بکر صدیق آپ سے بات کر رہے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے, اطمینان دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن کے اندر یوں بیان فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر آپ پریشان نہ ہوئیے, آپ غم نہ کیجئے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. نبی علیہ السلام کا آپ نے جب یہ فرمان سنا آپ بے خوف و خطر نہ ڈر ہو گئے. آپ غار کے اندر ہیں. اب یہ کفار چلتے ہوئے اوپر آ رہے ہیں. ان کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کیسی مدد فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالی نے مکڑی کو حکم دیا اے مکڑی تم غار کے منہ کے آگے جالا بنو. اس مکڑی نے غار کے منہ کے آگے جالا بنا, اور کبوتری کو حکم دیا کہ تم یہاں انڈے دے دو. یہاں تک کہ اس نے انڈے دے دیے. جب یہ کفار چلتے ہوئے اوپر آتے ہیں ان کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا انتظام مکمل فرمایا. اور جب یہ اوپر آتے ہیں, اوپر آ کر اس غار کے چاروں طرف اوپر نیچے دیکھ کر آپس میں چہ گویاں کرتے ہوئے کہنے لگے یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ زمانہ قدیم سے اس غار کے منہ کے آگے مکڑی کا بنا ہوا جالا ہے. اگر کوئی آدمی اس کے اندر داخل ہوتا تو جالا ٹوٹ جاتا اور کبوتری اڑ جاتی. تو پتہ چلا اس غار میں کوئی آدمی داخل نہیں ہوا, لہذا اس کے اندر جانے کی بجائے نیچے اتر. تو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 راتیں قیام فرما رہے ہیں. ذرا دیکھیے گا اس کو, یہ پہاڑی جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے, اور اس کے اوپر دیکھیں 2 بڑے بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں بالکل ٹاپ پہ, اینڈ پہ 2 بڑے بڑے پتھر ہیں واضح نظر آ رہے ہیں. آپ ان دونوں پتھروں کو کراس کریں گے, کراس کر کے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے, وہاں پر وہ غار ہے جس کا نام غار ثور کہا جاتا ہے. پہاڑ کا نام ہے جبل ثور,
जबल पहाड़ को कहते हैं, सौर भी अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू में बैल को कहते हैं। गाय का बैल होता है, उसकी गर्दन और कमर के बीच कोहान होती है, उस कोहान की शक्ल, गार की शक्ल एक तरह है, उसकी निस्बत से इसका नाम सौर रखा गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में 3 रातें क्या फरमा रहे हैं। और इस दौरान जिन्होंने आपकी बारगाह में खाना पेश किया, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी वहाँ से आपके लिए खाना लेकर आई। और रिवायत में आता है कि आपको दूध पेश किया गया, और वो थे आमिर बिन फुहैरा, ये अबू बकर सिद्दीक़ के ये भी गुलाम थे, जो सारा दिन बकरियाँ चलाते, शाम को चंद बकरियाँ ऊपर ले जाते, उनका दूध निकाल कर आपकी बारगाह में पेश किया जाता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम में सबसे पहली हिजरत यही थी, जो मक्का को छोड़कर आप मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके साथ आपका ये मुआदा हुआ, अब्दुल्ला इब्ने उरैकत, उन्हीं के साथ आपकी क़ियादत में 4 अफराद पर मुश्तमिल काफिला मक्का के इन पहाड़ों को क्रॉस करता हुआ मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी सरापा मौज़ा है। आपके मौज़ात, आपके कमालात अगर मैं बयान करने लगूँ, कुरान और कुतुब अहदीस इतनी बड़ी बड़ी हैं कि बयान हो नहीं सकती। और वो कुफ़ार जो ऊपर गए, जिन्होंने सारा गार का मंजर देखा, देखने के बाद जब वो नीचे उतरे तो फिर कहाँ गए, ये भी सहा सित्ता की हदीस है। इंशाअल्लाह मौका मिला तो आगे वाले सफ़र में उसका खुलासा बयान किया जाएगा। और इस पहाड़ का नाम जबल सौर, और इसी के हमने जो किताबों में पढ़ा उसका नाम गारे सौर कहा जाता है, और इसी वजह से इस पूरे महल्ले का नाम भी जबल सौर के नाम से मशहूर आए हैं। यहाँ पर माशाल्लाह हमारे पास मुफ्ती साहब हैं, उनसे अर्ज़ करते हैं वो दुआ फरमाएँ, उसके बाद